کہ جب کبھی تم کسی مشکل میں گھرو، کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس طرح مانگو جیسے اصحاب کہف، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ مانگو۔ تو ایسے ہماری قدرت کے معجزے تمہیں نظر آئیں گے اگر تم نے ڈھنگ سے مانگا، اگر تم نے اہتمام سے مانگا، سوچ سمجھ کر مانگا، تو پھر ایسے تمہیں ہماری قدرت کے اور رحمت کے ایسے معجزے نظر آئیں گے جو تمہیں عجیب لگیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی عجیب، جو کوئی مشکل پیش یہ مانگو۔ اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس دور کے اندر دین کے اوپر مکمل عمل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا، ماحول خراب ہے، چاروں طرف فسق و فجور کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، طوفان گرم ہے، جھوٹ کا، غیبت کا، بہتانوں کا، اور لوگوں کو ایذا پہنچانے کا، اور عریانی کا، فحاشی کا، بد نظری کا طوفان ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے بچیں اس سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی اسی جیسے ہو جاتے، لیکن ہم تو اس 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ڈوبا ہوا ہے معصیتوں میں، گناہوں میں۔ آدمی باہر نکلے تو نگاہ کو پناہ نہیں ملتی، مجلس میں بیٹھے تو زبان کو پناہ نہیں ملتی، کان کو پناہ نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو کہاں جائیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح بچاؤ کہ ہم سے مانگو۔ کیا مانگو؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ مانگو۔ یا اللہ، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، معصیتوں کی، گناہوں کی، ہم شیطان اور نفس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اس سے ہم پر چھا گیا ہے، ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیجئے، اور آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یوں سمجھو کہ حشر کا میدان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور وہاں اعمال بد کا پلندہ ہمارے سامنے کیا کچھ کیا۔ تو جب باز پرس ہوئی تو آپ نے یہ کہہ دیا جواب میں کہ اللہ میاں، آپ نے تو ہمیں اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم بھی ویسے ہی بن جاتے، لیکن ہمیں تو آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی اور چاروں طرف معصیتوں کا سیلاب تھا، گناہوں کا سیلاب تھا، حرام کا سیلاب، جہاں جاؤ رشوت کا بازار گرم تھا، کاروبار کرو قدم قدم پر رشوتوں کے مطالبے تھے، اور باہر نکلیں تو ہمارے آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی، اور خود ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ عریانی اور فحاشی کا ایک بڑا سیلاب خود ہمارے ہاتھوں میں موجود تھا۔ تو ایسے میں ہم کیا کرتے؟ آپ نے پیدا ہی ایسے وقت میں کیا تھا۔ بظاہر تو تم نے جواب ایسا دے دیا کہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن اگر باری تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پوچھ لے کہ ٹھیک ہے، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں ایسے ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول تھا، معصیتوں کا ماحول تھا، لیکن کیا کبھی ہم سے مانگا تم نے؟ کیا تم نے کبھی ہم سے مانگا کہ یا اللہ، یہ چاروں طرف یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نکال دیجئے؟ تم سے گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا تھا تو ہم سے مانگتے نا کہ یا اللہ چھوٹ نہیں رہا، چھڑوا دیجئے، اور عزم کے ساتھ مانگتے کہ یہ چھڑوا دیجئے، اور ہمیں اپنا تابع فرمان بنا لیجئے، ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ مانگتے نا ہم سے، مانگا کہ اگر مانگا تو بے شک تمہارا عذر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تو آپ سے مانگا بھی تھا، آپ نے دیا ہی نہیں، لیکن ہم سے مانگا کب؟ اگر مانگتے اور اگر ہم نہ بھی دیتے تو تمہارے لیے ایک عذر تھا، تمہیں پھر بھی ہم جنت میں داخل کر دیں، لیکن جب تم نے ہم سے مانگا ہی نہیں، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ہم سے بعید نہیں تھی، کوئی چیز ہم سے عجیب نہیں تھی، اور پھر بھی تم نے ہم سے نہیں مانگا، تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، مجبور حقیقتا نہیں ہوتا لیکن نفس اس کو مجبور قرار دیتا ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا تو رہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ تو ورد زبان ہونا چاہیے، یہ تو قدم قدم پر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ مجھے راستہ دے دیجئے، خود نکال دیجئے، آپ کوئی راستہ اپنے پاس سے نکال۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو کم از کم وہ ایسا ہوگا کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے، چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ خوب مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کم از کم اپنا عذر تو پیش کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے یقیناً، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یقیناً اس کو راستہ ملے گا۔ بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، 350 سال لگ گئے، 309 سال، لیکن بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو۔ تو یہ ایک عجیب
درس ہے جو قرآن کریم اس میں دے رہا ہے کہ خدا کے بندو مجھ سے مانگا کرو. مانگنا بڑی عجیب، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا رکھا ہے. قرآن شریف اگر پڑھو تو یہ شرط ہے کہ بھئی وضو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جنابت کی حالت میں پڑھ بھی نہیں سکتے. اگر حالت جنابت ہے یا عورتیں اپنی خاص حیض کی حالت میں ہیں تو تلاوت نہیں کر سکتی قرآن کریم. لیکن دعا ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ وضو شرط، نہ طہارت صغرا شرط، نہ طہارت کبرا شرط، نہ کوئی ایسی بات کہ جو آدمی کے میلا کچالا بیٹھا ہے اور کپڑے بھی اتارے ہوئے ہیں، یعنی اوپر کے جس کے ذریعے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا، ایسا بنیان پہنے پڑا ہوا ہے، بنیان اور لنگی پہنے ہوئے، اس میں نماز پڑھنا تو مکروہ ہے، اور اس حالت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کراہت سے خالی نہیں. لیکن دعا ایسی چیز ہے، کہتے ہیں مانگو، چلو تم ننگے سے ہی، تم کسی حالت میں صحیح دعا مانگ لو، اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، چوپٹ. لہذا وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو پلے باندھے اور ایسا کچھ بن جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، چاہے دل ہی دل میں جو مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو مانگ لے اللہ میں سے، چھوٹا ہو گیا بڑا ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ کیا بات ہوئی؟ تسمہ ٹوٹ گیا تو موچی کے پاس جائیں، اس سے ٹھیک کرائیں. کہتے ہیں بعد میں جانا، پہلے اللہ سے مانگ لینا، اللہ سے مانگ لینا. یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، اس کو مضبوط کرنے کا، اس سے زیادہ قریب کا راستہ کوئی اور نہیں ہے جتنا اس سے مانگے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ایسے تو ہو جاؤ کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جو کچھ ہے کائنات اس کی ماں ہے، تو جہاں کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً امی کے پکارے گا. کوئی باہر کھیل رہا ہے اور کسی بچے نے ستا دیا تو وہیں سے امی کر کے پکارے گا، حالانکہ پتا ہے کہ وہاں امی ہے نہیں بیچاری، وہ گھر میں کہیں مصروف ہے، لیکن پکارے گا امی. تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم ایسے تو بن جاؤ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو کوئی مسئلہ پیش آئے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو. اور خاص طور پر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ کے کہ اچھا خاصا نمازی آدمی ہے، روزے دار ہے، متشرع ہے اور نماز باجماعت کا پابند ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن کسی ایک خفیہ گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے راہی نہیں ہو رہی. جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں اور پھر بھی وہ گناہ میں مبتلا ہے، چھوٹتا نہیں. کیا کرے؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ یہ مانگے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ مجھ سے چھڑوا دی. اللہ میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے اس طرح باتیں کیا کرو، یا اللہ یا تو چھڑوا دیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجیے. میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنے آپ، یا چھڑوا دیجئے یا میری پکڑ نہ کی. تو یہ جب بندہ اتنا ربط پیدا کر لیتا ہے، تو جب باری تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بیچارہ تھا تو یعنی اپنی حد تک کوشش کر رہا تھا، لیکن نفس اس کے اوپر غالب آ گیا تھا، شیطان اس پر غالب آ گیا تھا، اس نے جو ہے اس کو مجبور کر رکھا تھا، لیکن ساتھ ہی ہمارے سے لگاؤ ضرور تھا، ہم سے تعلق تھا، ہم سے مانگتا تھا، تو اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. حدیث میں واقعہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص تھا، کفن چور تھا. کفن چور اس سے زیادہ رذیل پیشہ شاید ہی کوئی ہو کہ قبریں کھود کے مردوں کے کفن نکالتا تھا اور بیچا کرتا تھا. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، اگر ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پہلے تو لاش کو آگ لگا کے جو اس کی راکھ بچے، راکھ ہو، اس راکھ کو ذرا محفوظ رکھنا یہاں تک کہ کوئی ایسا وقت آئے جس میں آندھی چل رہی ہو، بہت تیز ہوا چل رہی ہو، اس وقت لے جا کے میری اس راکھ کو سمندر کے پاس اڑا دینا کہ اس کے ذرے سارے دریا میں، سمندر میں بکھر جائے. کیوں بکھر جائے؟ کیونکہ اگر اللہ میں نے مجھے کہیں پکڑ لیا تو میرا کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا. اگر اللہ میاں کا بس چل گیا مجھ پر تو میرا کچھ ٹھکانہ نہیں ہوگا. لہذا ذرے کہیں پھینک دو کہیں سمندر میں، اس طرح کے وہ جمع نہ ہو سکے. اب بیوقوفی کی بات تھی، پتا ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا وہ نہ جمع نہیں کر سکتے اس کے ذرات. تو بظاہر تو ایک اگر دیکھا جائے تو کچھ کفر کی سی بات لگتی کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ میاں کو اگر اس طرح کر دوں گا تو اللہ میاں مجھے پکڑ نہیں سکیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی حاضری ہوئی تو پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، یہ کیا وصیت کی تھی؟ تو کہتا خشیت کا یا اللہ آپ کے ڈر سے. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اس کے دل میں میری خشیت تھی، معاف فرما دیں گے، جا تجھے معاف کیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بسے ہوئے تھے اللہ میاں. اگر دل میں بسے ہوئے نہ ہوتے تو اس کو یہ ڈر بھی نہ ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جو بار بار صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں چل رہا ہوں، یہ لکڑی مل جائے مجھے صحیح وقت، یا اللہ میں باہر نکل رہا ہوں تو آفس کے ساتھ پہنچ جاؤں مسجد، یا اللہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں تو اللہ اپنے نعمت سے
نماز ٹھیک طریقے سے پڑھوا دیجیے گا. باہر نکل رہا ہوں یا اللہ جو میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو سب کو عافیت سے پاؤں, کوئی کسی کو پریشانی میں نہ دکھ. اگر گاڑی میں بیٹھے ہو تو یا اللہ مجھے منزل تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. ٹریفک بند ہو گئی یا اللہ کھول دی, ٹریفک جام ہے یا اللہ کھول دی. یہ جو رٹ لگائے نا بندہ دعاؤں کی, جتنا رٹ لگائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور یہ تعلق کا مضبوط ہونا ہی سب سے بڑی کام. تو بھائی جب بھی کہیں مشکل میں گھرو, چاہے وہ مشکل دنیاوی ہو یا دینی ہو, اس آیت کو اور اس دعا کو حرز جان بنا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشد. اس لیے بتایا یہ قصہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. مانگتے رہنے کی, مانگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ, ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہو. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مردود کر, ایسے آدمی کو جہنم کا ایندھن بنائے جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ رکھے ہوئے ہے, ہر وقت اس سے تعلق رکھے ہوئے ہے, ہر وقت اس سے جو ہے ہر وقت اس سے باتیں کر رہا ہے. تو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.